السلام علیکم۔ پروگرام سوشل بیٹک کے ساتھ میں ہوں سید مقصود آغا۔ آج میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر آیا ہوں جن کا دعویٰ ہے، بلکہ دعویٰ تو نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ایک ایسی قوم پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف حکمران بلکہ حکمران طبقے کے ساتھ ساتھ جو اس وقت عوام بھی ہے وہ بھی ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناانصافی کر رہی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں السادات قومیت کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم قوم ہے۔ حالانکہ ہمارے پاکستان کے اشرافیہ میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے سادات برادری کے بڑے بڑے نامور شخصیات اس وقت حکومت پاکستان میں نہ صرف اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں، بلکہ حکومت سندھ بلوچستان کی حکومت ہو یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا پھر پنجاب کی حکومت ہو، ہمیں ہر جگہ سادات برادری کے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ قوم اس وقت کیوں اتنا پیچھے ہے، کیوں اتنے پسماندہ ہے کہ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہے، اور اس کے باوجود کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو اجاگر کرنا اور جن کو سامنے لانا اشد ضرورت ہے۔ میں آج متحدہ السادات قومی موومنٹ اور متحدہ السادات جو ٹرسٹ ہے یہاں کے منتظمین کے ساتھ آپ سے ملواؤں گا، اور میرے ساتھ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہوں گے سینئر وائس چیئرمین جناب آغا جامی صاحب، تو دیکھتے رہیے۔ میں حاضر ہوں آغا جامی کے ساتھ جو سینئر وائس چیئرمین ہے متحدہ سادات قومی موومنٹ کے، اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب خیریت ہے؟ طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کا کرم ہے، خیر خیریت ہے۔ آغا صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا اس تنظیم میں آنے کا مقصد اور اس تنظیم کو آگے بڑھانے کا کیا مقاصد ہے، کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں؟ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آغا نیوز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، جو آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو عزت دیا ہے، وہ ہمارے پاس آئے، وہ ہمارے احوال لے رہے، اور عوام اور سرکار تک اور دنیا تک ہم لوگوں کا آواز پہنچا رہا ہے۔ اس کا میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور ہم لوگوں کا اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ مطلب ہمارا سادات کے کابرین جو ہے، شکر الحمدللہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہمارا سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر کی فقہ کے اندر، مطلب جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہے، اور مطلب قائم علی شاہ صاحب ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پہ مطلب ہمارا سادات کرام موجود ہے، وفاق میں بھی ہے اور اسمبلیوں میں بھی ہے الحمدللہ۔ اس وجہ سے ہمارے سادات کے ساتھ جو کمزوری حساب کتاب دیکھا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے اتحاد و اتفاق بنایا کہ اپنا سادات کا جو حقوق ہے وہ ہاتھ میں لے کے آوے۔ ہمارا سادات کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ لوگوں کو، ہم لوگوں کے اللہ کے حکم سے یہ کوشش کیا ہے کہ ہمارا سادات جو ہے اہل بیت اور اہل رسول ہے، اس کے لیے لوگ ہمارا سادات کو وہ جو حقوق ہے وہ حقوق ہم لوگوں کو نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہ چیز کیا ہے کہ مطلب اپنا سادات کا حقوق لے آوے، اور قانونی شرعی طور پر قانون کے ہاتھ سے مطلب قانونی طور پر ہم لوگ اپنا حقوقات میں لے آوے۔ جیسے ہمارا خمس کا مسئلہ ہے، سادات کرام کا خمس ہم لوگوں کو نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے بڑے اکابرین جو ہے شکر الحمدللہ ان لوگوں کو محتاجی نہیں ہے خمس کے لیے۔ جیسے ہمارا غریب طبقہ ہے، وہ لوگوں کو مطلب خمس کا ضرورت پڑ رہا ہے، تو وہ لوگوں کو ان کا آواز کوئی نہیں سن رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کا میڈیا کے ہم لوگ شکر گزار ہے کہ وہ ہمارا آواز پہنچائے، ہمارا خمس کا مسئلہ حل کرے، اور ہمارا جو سادات کا حقوق ہے وہ ہمیں ملے۔ باقی ہم لوگ نہ کسی تنظیم کے خلاف ہے، نہ ملک کے خلاف ہے، نہ کسی پارٹی کے، نہ کسی کے جنڈی کے خلاف ہے۔ ہم لوگ شکر الحمدللہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، ہم لوگ اپنے پاکستان کے اور قانون کے مطابق چلنے والا لوگ ہے، قانون کے مطابق چلیں گے۔ مہربانی، شکریہ شاہ صاحب، بہت مہربانی۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے مطلب وہاں پہ زکوٰۃ اور عشر کی کمیٹیاں بھی ہیں، اور چونکہ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتی، تو گورنمنٹ سے آپ لوگوں کے یعنی کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ان سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کیا یعنی مطالبہ؟ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ خمس کا مسئلہ ہے، اب ہر ایک کو خمس کا مطلب نہیں بھی پتہ، تو آپ ذرا واضح کریں کہ جو ہے وہ کون سی چیز حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیں اور سادات قبیلے کو دیں، یا پھر جتنے بھی سادات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے، تو آپ ایسا کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے خمس کو کس طریقے سے آپ کو مطلب وہ دیں؟ کیا آیا باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دیں گورنمنٹ کی سطح پر، جس طریقے سے زکوٰۃ اور عشر کی کمیٹیاں ہیں، تو آپ کس طرح ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں؟
جی شاہ صاحب، ہم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسا زکوٰۃ کمیٹی ہے اور وہ چیزوں کا مطلب کمیٹیاں تو تشکیل دیا ہے. ابھی اگر ہم لوگوں کا سادات کا کوئی بیمار ہو، سخت بیمار ہو، جو اس کو علاج وہ خود نہیں کر سکتا ہے، وہ صحت گرانے میں ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو ان میں بڑے بیمار ہوتے ہیں اور مالی حالت ان کا کمزور ہوتا ہے، تو وہ اپنا علاج معالجہ خود نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کو زکوٰۃ کمیٹی کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ ہمارا پاکستان کے قانون میں، اسلامی قانون میں تو یہی ہے کہ سادات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کوئی کمیٹی بناوے. ہمیں گورنمنٹ سے بھی مطالبہ ہے، اپنے اکابرین سے بھی مطالبہ ہے، تمام پارٹیوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مطلب وہ ایک کمیٹی ہمارا بناوے جو ہمارا خمس ہے، سادات کا قانونی ہمارا حق ہے. تو وہ چیزیں میں چاہیے کہ ہمارا غریب سادات کے تعاون ہو جائے. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا، یہ جب کرونا وائرس آیا تھا، کووڈ آیا تھا، تو بہت زیادہ غریب نادار لوگ جو ہے وہ مطلب روڈوں پر بھی تھے اور بہت سارے لوگوں نے ان کی مدد کی تھی. تو اس میں سب سے بڑا جو مظلوم طبقہ ہمیں نظر آیا وہ سادات قبیلہ تھا، کہ جس میں جو غریب طبقہ ہے وہ ظاہر زکوٰۃ نہیں لے سکتا، آپ نے جس طرح کہا. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو بجٹ کے اندر یا پھر جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کو، مطلب جو صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو بجٹ میں ایک خاص حصہ رکھنا چاہیے سادات کے لیے؟ شاہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ مطلب ہمارا جو حقوق ہے اس کو مطلب اسمبلیوں سے اور بجٹ سے وہی چیز الگ ہونا چاہیے. خمس یہ جو ہے، خمس جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں بار بار، یہ خمس علماء کرام کو اور قانون میں جو ہمارا قانون دان لوگ، ان لوگوں کو پتہ ہے خمس معدنیات کا 5واں حصے کو کہتا ہے. جو معدنیات کا 5واں حصہ ہے وہ سادات کو ملنا چاہیے، ان کا حقوق ہے. وہ چیز اگر ہم لوگوں کو ملے تو ہم لوگوں کا ہر چیز اپنا حساب میں پورا ہو جائے گا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی حکومت کے مطلب اس وقت کارخانے ہیں یا پھر حکومت کی جو آمدنی ہے، جو پورے پاکستان کی اس وقت آمدن ہے، اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ خمس کہلاتا ہے اور وہ سادات کو ملنا چاہیے؟ جی شاہ صاحب، جو معدنیات ہیں، معدنیات کی طرف سے اور جو قانونی مطلب شرعی طور پر علماء کرام سے وہ مشورہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کا حق ہے وہ خود آپ لوگوں کو کہتا ہے، مطلب دنیا کو کہتا ہے کہ یہ چیز سادات کا حقوق ہے. تو وہ ہر چیز ان کو معلوم ہے. جیسے وہ لوگوں نے مطلب کمیٹی بنایا ہے اور زکوٰۃ کمیٹی میں کہ مطلب سادات کو زکوٰۃ نہیں چاہیے، تو یہ خمس بھی اسی قانون میں ہے. تو اس کا بھی حقوق کو معلوم کرے، ہمیں دکھاوے. اس کے لیے بھی کمیٹی بنا کہ بھی اگر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کو خمس دینا چاہیے. اس چیز کے لیے ہم لوگوں کا مطلب یہ شور جو اٹھایا ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کے لیے اٹھایا ہے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو ہے وہ جو سادات ہے وہ چونکہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، شریعت کے اعتبار سے بالکل زکوٰۃ ان کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. تو ان کو سب سے زیادہ ضرورت اگر جو ہے وہ چونکہ مطلب مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آغا جامی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جو ہے وہ جو معدنیات کا مکمل حصہ ہے، جو پاکستان کی جو گورنمنٹ یعنی کماتی ہے جو ان معدنیات سے، ان کا 5واں حصہ ایک مختص کرنا چاہیے، جو ہے شریعت کے اندر ہے، شرعی اعتبار سے ہے. میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس چیزوں کو مطلب اجاگر کریں، اور حکومتی ایوانوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ خاص طور پر اسمبلیوں کے اندر اور خاص طور پر جو قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ اس چیز کا لازمی جز ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور جو اسمبلیوں کے اندر جو ہمارے سادات برادری کے ممبران موجود ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے. ایک سوال میں آپ سے ایک اور بھی ہے کہ اس مسئلے کو چونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو اس کو آپ کی تنظیم کس طریقے سے اجاگر کر رہی ہے؟ شاہ صاحب، ہم الحمدللہ اس چیز سے پر امید ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے پاکستان. تو اسلامی ملک میں ہر چیز اسلامی قانون ہوتا ہے. ہم پر امید ہے کہ ہمارے خمس کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے قانون کے اندر لاگو ہے، وہ ہے. مگر ہم لوگوں کا سادات جو ہے یا ہمارا اور اکابرین جو ہے اور تنظیمیں جو ہے، وہ لوگوں نے توجہ اس چیز پہ نہیں دیا ہے. توجہ یہ چیز بالکل ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ یہ چیز ہے. اگر شریعت میں قانون میں وہ لوگوں نے یہ چیز لکھا ہے کہ صحت کے اوپر زکوٰۃ لیے، تو خمس کا حساب کتاب جو وہ بھی ہمارے اسی قانون کے اندر ہے. سوال جواب کسی نے نہیں کیا، پوچھا کسی نے. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہمارا امیر طبقے ان کو اس چیز کا ضرورت نہیں پڑا ہے، غریب کا آواز کوئی نہیں سن رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھایا کہ ہمارا غریب سادات جو ہے وہ زیادہ پریشان ہے. غریبوں کے لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھایا ہے. ابھی گورنمنٹ نے ایک پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اور ابھی اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے احساس پروگرام کر دیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً اس وقت 270 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا جو ہے وہ اس کا نعم البدل ہے یا پھر جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے وہ تو ہم علماء کرام سے پوچھیں گے کہ وہ ان کا پیسہ کس چیز سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، زکوٰۃ وغیرہ سے آ رہا ہے یا پھر ان کے لیے الگ سا. لیکن میں آپ سے بیسک سوال یہ ہے کہ اس کے ذریعے کیا سادات کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟
शाह साहब वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को किया जा रहा है, चाहे वो सैयद हो, चाहे जो भी कौम हो, चाहे गैर मज़हब हो, वो तो सब के लिए हुकूमत ने तय किया है, वो सबको मिलना चाहिए। बहरहाल आज तक तो किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, मुझे यकीन नहीं है कि पूरा पाकिस्तानियों को मिला होगा। मतलब वो काम जारी है, हम लोग खुश है उस काम से। वो काम में माशाल्लाह तेज़ी से जा रहा है, कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को मिलना चाहिए, इंशाअल्लाह मिलेगा। बलूचिस्तान एक बहुत ही पसमानदा सूबा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो सादात कबाइल आबाद हैं, उनको आप किस तरीके से यकजा कर रहे हैं? जी शाह साहब, अभी हम लोगों का तो कोशिश है कि मतलब हम लोग हर किसी के इलाके में जाए और दोस्तों के साथ मिले, अपना ये आवाज़ सबके साथ शरीक करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो मीडिया के तवस्सुत से और आपका आगा न्यूज़ के तवस्सुत से हम लोग ये आवाज़ पहुंचवा रहे हैं, तमाम दुनिया को पहुंचवा रहे हैं इंशाअल्लाह, मुतमईन हैं हम लोग। तो आपका जो हालिया दौरा पशीन है और बलूचिस्तान का जो दौरा है, कोयटा में भी हमने देखा आप बहुत सारे मतलब हज़रात से मुलाकातें हुई है, तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से? जी शाह साहब, हम लोगों ने जो पशीन का कोयटा का दौरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ा खुशी मिला है और तमाम सादात किराम इस चीज़ पे खुश है, वो हमारे साथ मुतफ़िक है। इंशाअल्लाह ये हमारा कबीले हिसाब किताब जो है ये आगे चल रहा है। सर आपने सुना आगा जामी साहब को, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनका बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त हमें आज उन्होंने दिया था। मैं ब्रेक के बाद एक और साहब से मिलवाना चाहूँगा आपको, जो कि ज़िला बटाग्राम से और शांगला से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम बैक। मेरा नाम है सैयद तैयब शाह और मेरा ताल्लुक़ ज़िला शांगला, वहाँ पर एक गांव बिहार से है। खैबर पख्तूनख्वा में भी चूँकि यहाँ पे जिस तरीके से आपसे पहले आगा जामी साहब ने फरमाया था कि बहुत सारे मसाइल हैं, KPK में मसाइल हैं, मैं आपसे एक बुनियादी सवाल जो सबसे हट कर है वो ये कहना चाहूँगा कि सैयद की पहचान कैसे की जाए, किस तरीके से जो है वो मतलब सैयद का पहचान होना चाहिए? हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर ये जो 3 सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इसमें जितने भी उलमाए किराम है वो मिंबरों पे बैठ के अहले बैत का तारुफ भी करवाते हैं और साथ साथ सादात के जो मनाक़िब जो किताबों में ज़िक्र हैं वो सारे बयान होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी हमारी KPK के अंदर है, जहाँ पर मिंबरों को और मदारिस को ऐसे लोगों ने घेर रखा है कि जो अक्सर उनका यही नारा है कि भाई इस्लाम के अंदर काला और सफ़ेद नहीं है। मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि फ़लाना कौम हिस्सा है फ़लाना कौम। हालांकि पैगम्बर पाक ने फरमाया तुक़्तउल अंसाबु इल्ला नसबी, पूरी दुनिया में किसी की भी नसब उसके साथ नहीं रहेगी लेकिन मेरी नसब क़यामत तक मेरे साथ रहेगी। और फिर इसी तरह पैगम्बर पाक के फरमान फरमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलासत असनाफ़, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बु नबीयकुम, सबसे पहली ये है कि भाई अपनी औलाद को पैगम्बर पाक की मोहब्बत सिखाओ, और वहुब्बु अहले बैत ही, और मेरी औलाद की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ और अपनी औलाद को बताओ कि भाई ये पैगम्बर पाक का आल है। वहुब्बु क़ुराअतिल क़ुरान, यानी कुरान पाक की क़िराअत। 3 चीज़ें पैगम्बर पाक ने बयान फरमाई कि मेरी मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को, मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पाक की तरफ उनकी तरग़ीब दिलाओ। लेकिन बात यह है कि भाई हम मिंबर रसूल पर बैठ के हम उस कुरान के उस आयत के ऊपर क्यों उंगली रखें? हम मिंबर रसूल पे बैठ के उन अहादीस मुबारक को क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं? मेरे पास एक किताब है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह 12 साल 14 साल मदारिस में गुजार कर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से मेरी फ़रागत है। 14 साल गुजारने के बाद जब वो किताब मुझे हाथ में मिली तो आप यकीन जानिए कि 60 अहादीसी मुबारक सिर्फ़ आले मोहम्मद के बारे में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने आज तक मदारिस में भी वो नहीं सुनी। वजह यह है कि भाई ये एक चीज़ इनके जहनों के ऊपर बैठाई गई है। अगर तुमने हुसैन की बात की, अगर तुमने अली की बात की, अगर तुमने आले मोहम्मद की बात की, अगर तुमने उसकी औलाद की बात की तो आप शिया हो जाएंगे। भाई हुसैन और अली फ़ातिमा ये शियों का नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि भैया सब कुछ शियों के लगते हैं, हुजूर के कुछ नहीं लगते हैं। भाई ये किसी के नहीं है, ये हुजूर के हैं और ये पूरी उम्मत की और पूरी इस्लाम के हैं। तो मिंबर रसूल पर बैठने वाले उलमा से मुझे दरख्वास्त है कि भाई जो चीज़ें किताबों में ज़िक्र है, जिनके मनाक़िब किताबों में ज़िक्र है, जो कुरान और हदीस के अंदर है, वो लोगों को समझाएँ, उनका तारुफ़ कराए। तुम लोगों के इमाम हुसैन की तारुफ़ कराओ, तुम उसकी क़ुरबानी बताओ, तुम हज़रत अली की जो क़ुरबानियाँ हैं, जो खिलाफत उसमें कारनामे हैं, वो लोगों को समझाओ ताकि लोगों के अंदर दीन पैदा हो जाए, लोगों के अंदर एक वलवला पैदा हो जाए।
تو اسی وجہ سے علماء کرام سے کے پی کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں پوری پاکستان کے اندر، لیکن خاص طور پر کے پی کے اندر، کہ ان کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ بھئی یہ باتیں بہت کم کی جاتی ہے، تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھنے کا حق ادا کرے اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرے۔ سید طیب شاہ صاحب، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے۔ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ سادات یعنی سید جو زادے ہیں ان کو، اور خاص کر آل رسول کو، بہت سارے لوگ دوسرے فرقوں اور اس کے ساتھ نتی کرتے ہیں، جبکہ بالکل ایسا کہیں بھی یعنی وہ نہیں ہے۔ سید ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر قوم ہے اور ہر فرقے سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فرقے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اس تنظیم میں آنے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ کا کیوں اس تنظیم میں آئے؟ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں۔ مجھے چند دن پہلے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ سادات آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آل محمد ہے، سید ہیں، تو یہ عرب کی پاک زمین چھوڑ کر پاکستان کیوں آئے؟ مطلب ایک تنزیہ کے طور پر۔ تو میں نے کہا میں آپ کو پشاور کے اندر ایک اصحاب بابا جگہ کا نام ہے، 35 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ کیوں آئیں؟ بلوچستان کے اندر آپ جائیں، وہاں پر بے شمار صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ کیوں آئیں؟ سندھ کے اندر آپ کو صحابہ کرام کی، بھئی وہ تو دین کے لیے آئے ہیں، بھئی یہی سادات بھی تو دین کے لیے آئے ہیں، یہ تو آل محمد ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ بھئی ہمیشہ ہم کسی اور کے لیے لڑے ہیں، ہمیشہ محنت کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایک قرآن کریم کے اندر ایک نمل ایک صورت ہے، وہ ایک سورۃ النمل 120 کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قوم کی بات کی، اپنی قوم کو یکجا کرنے کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ اعلان اور وہ الفاظ اس کے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اس کے نام پہ کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا تو اس نے اپنے قوم کو بلایا کہ بھئی آپ بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ کو جو ہے نا کچل ڈالے، تو اپنی قوم کی بات کرنا، اپنے قوم کے اتحاد اور اتفاق کی بات کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس سے نبی بھی خوش ہوگا۔ آپ سے پہلے سینئر وائس چیئرمین آغا جامی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو گلہ ہے اور جو ہمیں شکوہ بھی ہے گورنمنٹ سے اور اداروں سے کہ وہ سیدوں کا خمس ادا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا یعنی تعلق بات ہے کہ مطلب کے پی کے اندر یا کے پی کے کی گورنمنٹ یا پھر دوسری گورنمنٹ آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ چیزیں ادا کرتی ہے، اور یہ عوام کو مناسب طریقے سے کیسے پہنچنی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اس دین کے اعتبار سے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی وہ کوئی دور ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ علماء بتائیں، سوشل میڈیا پہ بتائیں کہ بھئی آپ سیدوں کو زکوٰۃ دینا حرام سمجھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو جب سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر گورنمنٹ سے اس کا کیا حق بنے گا اور کیا دیا جائے گا؟ جب زکوٰۃ آپ نے منع کر دیا، ہر جگہ آیات بھئی نہیں سید کو زکوٰۃ یہ حرام ہے، فلانا ہے، ڈنگانا ہے، تو کم از کم بتاؤ وہ دوسری چیز کیا ہے جو نعم البدل جو ہے نا زکوٰۃ کی جائے گی، تو بتاؤ نا وہ خمس سے بیت المال سے حق دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو جتنے بھی اہل بیت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اس نے 2000 روپے 2000 درہم دیے، اور حضرت امام حسین کو 3000 درہم دیے، تو اپنے بیٹے عبداللہ نے حضرت عمر فاروق سے گھلا کیا کہ بھئی ابا وہ تو میرا ہم عمر ہے، ابا وہ تو میرے جتنا ہے، آپ اس کو 3000 اور مجھے 2000 5000 اس میں مجھے 2000 کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ 3000 اس کے نانا کا حق ہے، یہ 3000 یہ خمس ہے، یہ بیت المال میں ان کا حق ہے، آپ اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ آپ کے باپ کا نام تو علی نہیں ہے، آپ کے نانا کا نام محمد نہیں ہے، آپ تو میرے بیٹے ہیں، آپ کو 2000 دیے جائیں گے، اور یہ جو 2000 اس کے اپنے ہیں، اور 3000 جو 5000 دے رہا ہوں یہ اس کے باپ دادا کا حق ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ حق خمس کا اسلام کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، اگر یہ ہے تو دیا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن پھر پیغمبر پاک کا سامنا کرو گے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بنیادی سوال کیا تھا کہ اس تنظیم میں آنے کا مقصد اور اس تنظیم کے اغراض و مقاصد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوں گے، اور صرف سادات کے لیے ہی تگودو کی جاتی ہے یا پھر جو غیر سادات اقوام ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ، چونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے حساب سے یا پھر ہماری جو حکومتوں کی رویہ ہے، تقریباً ہر قوم اس کا شکار ہے، تو آپ لوگوں کا جو مقاصد ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سید القوم خادمہ، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا اتحاد اور اتفاق و متفق ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مل کے اپنے لوگوں کی بھی خدمت کریں اور پوری دنیا کے لوگوں کی خدمت کریں، اس لیے کہ بھئی سید
اور خادم تو وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے کام آئے. ہم اپنے قوم کی بھی جو ہے نا خدمت کریں گے, اور خاص طور پر جو غیر قومیں ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں, ہم یکجا ہو کہ ان کی خدمت کریں. جیسے میں نے بتایا پہلے کہ بھئی اماں فاطمہ کو جو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے وہ اس انداز سے ملی ہے کہ اس وقت پیغمبر پاک نے اپنے بیٹے کو, وہ حق تھا, پوری کائنات پیغمبر پاک کی تھی, کچھ بھی نہیں دیا, اور فرمایا کہ بھئی ہم گھر کے لوگ ہیں, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں, یہ غلام ہے, مال و جائیداد ہیں, بکریاں ہیں, یہ عوام کے لیے ہے, عوام الناس کے لیے, مسلمانوں کے لیے. ہم گھر والے ہیں, ہم جو ہے نا محنت کریں گے, ہم مشقت برداشت کریں گے. اسی طرح سادات کو یکجا کر کے ہم مشقت برداشت کریں گے, اور ہمارے سر ہمارے سینے بڑے ہونے چاہیے تاکہ پوری دنیا کی قوم کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ سید تیشاب صاحب. ویلکم بیک. میں اس حاضر خدمت ہوں. میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید آغا نواب شاہ. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, سماجی کارکن ہیں اور متحدہ سادات کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی میں ان کی کیا مصروفیات ہے اور اس تنظیم کے ساتھ وہ کیسے جڑے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آگے ان کے کیا پلاننگز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب, آپ ذرا یہ بتائیں کہ بلوچستان سے آپ کا کہاں تعلق ہے اور کراچی میں آپ کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں؟ بہت شکریہ آغا صاحب. میرا تعلق بلوچستان صوبہ بلوچستان ڈسٹرکٹ پشین سے ہے, اور میں غالباً کوئی 30-35 سال سے الحمدللہ یہیں صدر میں اپنا بزنس کرتا ہوں, اور الحمدللہ سوشل ورکر ہوں. اس طرح کی آپ لوگوں کی خدمات کرتے ہیں. اس تنظیم, چونکہ یہ تنظیم ابھی نئی بنی ہے اور آپ بھی اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تنظیمیں تھیں, تو آپ وہ انڈیویجول یعنی الگ کام کرتے تھے یا پھر جو ہے وہ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک تھے؟ بہت بہت شکریہ. میں اللہ کی رضا کے لیے پہلے بھی کام کرتا تھا, اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اب بھی کام کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ ہمارا سیدوں کا پلیٹ فارم ہے. اس سے میرے یہ لائف کی پہلی انٹرویو ہے. میں نے جب بھی کام کیا ہے بالکل پردے کے پیچھے ہو گئے. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے محترم پاکستان کراچی کے بالخصوص ڈاکٹر صاحبان سے, ادیب رضوی صاحب کا, ڈاکٹر طارق رفیع صاحب کا, اور ماشاءاللہ معزز نام ہے بلوچستان کے ڈاکٹروں کا. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ہر وقت میرے ساتھ دیا ہے, ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. تو یہی میرا ایمان تھا کہ جنہوں نے ایک انسانیت کو بچایا وہ انہوں نے پوری انسانیت کو بچائی. تو انشاءاللہ تعالی یہی میرا جذبہ ہے پوری انسانیت کی خدمت کے لیے. میں بہت متاثر ہوں ستار ایدھی صاحب سے, ان کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہمارے یہ قوم بھی ایک دوسرے کے کام آئے گی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میں سے خوش نصیب بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے. تو میں پورے امت کے لیے بالخصوص اپنے السادات قوم کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ ہم سب کو دونوں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میں وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ نماز کا وقت ہے, آپ کا بھی قیمتی وقت ہے. آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. ہمارے سادات قوم میں الحمدللہ ہر پلیٹ فارم میں ہمارے علماء حضرات ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں, ہمارے وکیل حضرات ہیں, ہمارے سوشل میڈیا میں حضرات ہیں. ہم مقصد یہ ہے کہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے. یہی ہمارا عزم ہے. ہم صرف آواز ہی لگا سکتے ہیں, ہم گھر گھر جا کے یہ دعوت پیش کریں گے. کامیابی ناکامی اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کامیابی, ہر ایک چاہتا ہے کامیابی. تو کامیابی کس چیز میں ہے یہ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. تو اسی راہ پہ ہمیں چلنے کی اللہ توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. شارٹ کمرشل بریک کے بعد آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ضلع بلوچستان سے بھی ان کا تعلق ہے اور کراچی میں عرصے دراز سے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے سید صدر الدین آغا. آئیے آپ سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب, اب ہمیں یہ بتائیں, آپ کا تعلق چونکہ پیپلز پارٹی سے ہیں اور اس تنظیم کے ساتھ آپ کیسے جڑ رہے ہیں, اور ایک پہلے سے پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود آپ ایک اور تنظیم اس طریقے سے جوائن کر رہے ہیں, تو یہ اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟
اصل میں پیپلز پارٹی تو ایک تنظیم ہے، وہ تو ملک بھر کی تنظیم ہے۔ اصل میں یہ ہماری السادات اہل بیت کی سطح پر السادات قوم کی خدمت کے لیے ہم نے اس کو چوز کیا ہے۔ پیپلز پارٹی تو ہماری سیاسی پارٹی ہے، اس میں تو ہم ہے، لیکن اہل بیت السادات کے لیے، السادات قوم کی خدمت کے لیے، کیونکہ السادات میں بہت مسئلے اور مسائل ہے، اس کے لیے جو ہے نا ہم نے السادات جوائن کیا ہے، اور السادات میں انشاءاللہ قوم کے لیے دن رات خدمت کریں گے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ونگ آپ کا پیپلز پارٹی ہی رہے گا، اور ایک خدمت کے لیے آپ جو ہے متحدہ سادات جوائن کیا ہے؟ بالکل ایسی بات ہے، پیپلز پارٹی ہماری پارٹی ہے، وہ ہماری پولیٹیکل اس میں ہی رہے گا، اور قوم کے لیے، سید قوم کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو بھی قوم کی خدمت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جس طریقے سے آپ سے پہلے بھی مقررین نے کچھ الفاظ اس طرح وہ کہے تھے کچھ کہ ہمیں سادات سے سادات کا جو حق ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، چونکہ آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت سندھ کے اندر پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، سید مراد علی شاہ بھی ایک سید ہے، سید خورشید شاہ بھی، تو آپ کا اس سے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سادات قوم کے لیے اپنے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ تو انشاءاللہ ہم سید مراد علی شاہ سے، سید کامل علی شاہ صاحب سے، وزیر بلدیات ہو گئے، ان سے ملاقات کریں گے، ان سب منسٹروں سے جو ہمارے سید قوم کے پیپلز پارٹی میں جو منسٹر ہے، جو وزراء ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے سیکرٹریز حضرات ہے، ان سے ہم ملاقاتیں کریں گے، اور السادات کی خدمت کے لیے تمام لوگوں کو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کریں گے کہ بھائی ہماری قوم کے یہ مسئلے مسائل ہے، کیونکہ سید قوم پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے، اور السادات قوم کے لیے کوئی سوسائٹی کا اعلان کرایا جائے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی زمین الاٹ کیا جائے، کیونکہ السادات قوم جو ہے زکوٰۃ دینے تو منع ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر جو ہے نا آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ سندھ کی سطح پر ہو، یا اندرون سندھ کی سطح پر ہو، یا کراچی کی سطح پر، جہاں تک ہماری آواز جائے گی ہم پارٹی میں بات کریں گے۔ باقی السادات قوم تمام ہماری ڈسٹرکوں میں ہے، ممبران ہے، جس طرح قومی اسمبلی کے ممبر ہو گئے، آغا رفیع اللہ صاحب ہو گئے، ان سے ملاقات کریں گے، ان سے بھی کہیں گے کہ بھائی السادات قوم کے لیے قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جائے، اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی بات کریں گے۔ صحیح، بالکل اچھی بات ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تمام سادات چونکہ جو ہے وہ اس وقت بڑے بڑے پوسٹوں پر ہے، اور ایک اور چیز میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ یہ مسئلہ بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، عوام کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، چونکہ ابھی آپ لوگ سرکردہ لوگ جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ آواز ایوانوں تک پہنچنی تو چاہیے اور پہنچ کر رہے گی؟ دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ آپ کو کیا وہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ انشاءاللہ جب ہم لوگ اتفاق کریں گے، اتحاد کریں گے، اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، اور ہم اس ذات کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، اور اس کے اہل بیت کے لیے جو ہم کریں گے، ہم جب سچے دل سے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر ہم جائیں گے، ہر گھر پر، ہر در پر ہم جائیں گے، انشاءاللہ اس تنظیم کو کراچی میں تمام ڈسٹرکوں میں، یوسیز میں، ہر جگہ پر اس کو اجاگر کریں گے۔ بیسک جو مسائل ہیں اس کو ذرا بتائیں کہ سادات کو جو بنیادی مسائل ہیں وہ کون کون سے، زکوٰۃ اور ان چیزوں کے علاوہ جو مسائل ہیں؟ سادات قوم کے کافی مسائل ہے، مثال کے طور پر ان کے لیے رہائش نہیں ہے، غربہ ہے، لوگوں کے لیے گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، نوکریوں میں ان کو کوٹا نہیں ملتا ہے، تو سرکاری نوکریوں میں ان کے لیے کوٹا چاہیے ہوگا، اور ان کے معذور افراد کے لیے بھی کوٹا چاہیے ہوگا۔ سندھ گورنمنٹ سے ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمیں اس مسائل پر حل کیا جائے۔ آخری کوئی پیغام جو سادات قوم کے لیے بھی ہو اور دیگر اقوام کے لیے بھی ہو اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہو؟ سادات قوم کے لیے تو ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، باقی دیگر اقوام کے لیے بھی، ان کے ساتھ بھی ہم بھائی چارگی سے ان کی بھی ہر خدمت ہم سر آنکھوں پر کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم فرق نہیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنا گھر، اپنا صحت۔ انشاءاللہ دوسروں کے حقوق کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے، جو خدمت ہم سے ہو سکے گی ہم دوسرے اقوام کے لیے بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ملاقات اچھی رہی، انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے۔